إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ رب الرحمن کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب نے رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ جاری ہے اور آخری عشرے کا بھی آخری حصہ جاری ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس بہار کا فائدہ اٹھایا، برکتیں حاصل کی، رحمتیں حاصل کی، اور لمحہ فکریہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ابھی تک رمضان کی بہاریں حاصل نہیں کر سکے۔ محترم بھائیو، رمضان کے جانے سے پہلے کم از کم
ایک ایسی توبہ کہ ہمارا دل کہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، اس انداز میں رو کر اللہ کے سامنے التجائیں کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ کم از کم ایک توبہ ہماری ایسی ضرور ہونی چاہیے۔ آخری ایام جاری ہیں، پہلے اس لیے کہ رمضان چلا جائے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اپنی بات کا آغاز ایک مثال سے کرنا چاہوں گا۔ ایک مسافر تھا جو سفر کر رہا تھا، جنگل کا اس کا سفر ہے، چلتے چلتے اس کے سامنے ایک خونخوار جانور آ گیا جو انسانوں کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ اب اس مسافر نے، اس بندے نے اس جانور کو دیکھا، جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگا، بھاگتے بھاگتے ایک درخت ملا، اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اب وہ خونخوار جانور درخت کے نیچے کھڑا ہے اور یہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ وہ جانور اس انتظار میں کب یہ نیچے آئے اور میں اس کو پکڑوں اور کھا جاؤں۔ یہ جو بندہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا، اس کی نظر درخت کی ایک ٹہنی پر لگے شہد پر پڑ گئی۔ کافی مقدار میں شہد لگا ہوا تھا، وافر مقدار میں۔ اب یہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ شہد بہت زیادہ ہے، میں اس کو اتاروں گا، اس کو بیچوں گا، نفع کماؤں گا، پیسے کماؤں گا، پھر اتاروں گا، پھر بیچوں گا، میرا تو بہت بڑا شہد کا کاروبار چل جانا ہے۔ وہ آدمی اب شہد کی سوچوں میں مصروف ہے۔ جس درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے اس درخت کی جڑوں کو دو چوہوں نے کاٹنا شروع کر دیا، ایک سفید ہے ایک سیاہ ہے۔ آدمی درخت پر لگے شہد میں مصروف، چوہے جڑیں کاٹنے میں مصروف۔ بالآخر ہوا کیا، چوہوں نے جڑیں کاٹیں، درخت نیچے گرا اور اس جانور نے اس آدمی کو چیر پھاڑ ڈالا۔ محترم بھائیوں، یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اور یہ مثال ہماری زندگی کی مثال ہے۔ ہمارے پیچھے موت ہے، اس بھیڑیے سے مراد، اس جانور سے مراد موت جس سے ڈر کر ہم بھاگتے ہیں۔ آگے درخت پر چڑھ گئے، وہ ہماری زندگی ہے۔ درخت پر لگا شہد ہماری دنیا۔ انسان دنیا میں بعض اوقات اس قدر کھو جاتا ہے، دنیا کا اس قدر حریص ہو جاتا ہے، اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میرے پیچھے تو موت کھڑی ہے۔ سارا دن دنیا کے اندر مصروف، دنیا کی لالچ، دنیا کی ہرس اپنے اندر اس قدر پال لیتا ہے کہ موت کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر ان چوہوں سے مراد ہمارا دن اور رات، یہ آہستہ آہستہ زندگی ختم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہر گزرتا دن ہماری زندگی کا اختتام کی طرف جا رہا ہے، ہر گزرتا سال ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، آئندہ آنے والا رمضان پتہ نہیں ہم میں سے کچھ چہرے ہوں گے جو نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، دن رات ہماری زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ بالآخر دن رات زندگی کو ختم کریں گے، ہماری یہ آرزوئیں، یہ خواہشات، یہ طمع، یہ لالچ دھری کی دھری رہ جائے گی اور موت آ جائے گی۔ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم بعض اوقات دنیا میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں، دنیا میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میرے پیچھے تو موت کھڑی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے گی۔ اس لیے محترم بھائیوں، آج جس دنیا میں کھو کر ہم اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کی حقیقت بالکل واضح کر دی، ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، فرمایا میری امت کے لوگوں، یہ حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ دنیا کی حقیقت بیان ہوئی ہے، فرمایا دنیا کی حقیقت یہ ہے
کہ دنیا کی قدر و منزلت اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربت ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ہمارے ہاں مچھر کی ویلیو ہے کوئی نہیں، ہم مار لیتے ہیں۔ مچھر کے پیر کی ویلیو ہے کوئی نہیں۔ شاید کسی کو لیبارٹری کے لیے مچھر کے پر کی ضرورت پڑ جائے، شاید پڑ جائے، شاید کچھ معمولی سی حیثیت ہو مچھر کے پر کی انسانوں کے ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے۔ آج جس دنیا میں کھو کر ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور ہم اس میں کھو کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کی حقیقت کھول کر بیان کر دی، فرمایا لل فقر، لوگوں اس بات کو یاد رکھنا، لل فقر اخشى لکم ولکن اخشى علیکم، فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا قطعاً ڈر نہیں ہے کہ میری امت پر فقیری آ جائے گی، غربت آ جائے گی۔ میں اپنی، جس طرح باپ ہوتا ہے نا، باپ ساری زندگی اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد کہیں میری اولاد غریب نہ رہے، فقیر نہ رہے، کمزور نہ رہے، طاقتور ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں قطعاً یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت کے پاس فقیری ہوگی، غربت سے مریں گے، یہ ڈر نہیں ہے مجھے۔ وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے، أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا تم پر دنیا ایسے کھول دی جائے گی جس طرح تم سے پہلی امتوں پر کھول دی گئی تھی۔ آج اگر ہم امت محمدیہ کا اجتماعی طور پر حساب لگائیں، اللہ نے کتنا دیا ہوا ہے۔ یہ عرب ممالک جتنے بھی ہیں دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شامل ہوتے ہیں، اتنی دولت ہے ان کے پاس شمار نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے دولت تو امت محمدیہ کو وافر مقدار میں دی ہوئی ہے، فرمایا تمہارے پاس دنیا وافر مقدار میں آئے گی، اور اگلا جملہ فرمایا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، فرمایا تم بھی دنیا کی ہرس اسی طرح کرو گے جس طرح پہلی امت کے لوگ کرتے تھے۔ جتنی زیادہ دنیا آئے گی تم اتنے ہی زیادہ دنیا کے لالچی ہو جاؤ گے۔ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ، فرمایا جس طرح پہلی امتوں کو دنیا کی ہرس نے تباہ کر دیا تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، دنیا کی ہرس انسان کو تباہ کرتی ہے، دنیا کی لالچ انسان کو تباہ کرتی ہے۔ کتنا واضح پیغام ہے اس حدیث میں، فرمایا دنیا کی ہرس تمہیں تباہ کرے گی، دنیا کی لالچ تمہیں تباہ کرے گی۔ اور آج ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، جتنا زیادہ انسان دنیا کا حریص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ تباہ و برباد ہوتا جاتا ہے۔ دنیا کی ہرس دنیا کی زندگی بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت ایک اور حدیث میں بالکل واضح کر دی، فرمایا ما ذئبانی جائعانی، دو بھوکے بیڑیے ارسلا فی غنم بافسدھا، بکریوں پر چھوڑ دیے جائیں، دو بھوکے بیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان دنیا کی لالچ انسان کا کرے گی۔ دنیا کی ہرس انسان کو تباہ کرے گی، انسان کی دنیا کی زندگی کو بھی تباہ کرے گی، انسان کے دین کو بھی تباہ کرے گی۔ دین تباہ ہو گیا، آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا کی ہرس غلط ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
فرمایا یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کسی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ ایک وادی سونے کی دے دے، ایک وادی سونے کی، وہ ہرس کرے گا کاش میرے پاس 2 ہو جائے، کاش میرے پاس 2 ہو جائے۔ ایک پر صبر کوئی نہیں، اتنا سونا ہے، ساری زندگی خارج کرتا جا، ختم نہیں ہوگا، پوری وادی بھری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرے گا 2 ہو جائے۔ حتیٰ زرتم المقابر، قرآن کہتا ہے تیری پھر یہ ہرس قبر کی مٹی بھرے گی۔ انسان قبر میں چلا جاتا ہے، دنیا کی ہرس اگر کسی کو لگ جائے تو پھر یہ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے محترم بھائیوں، اس معمولی سی حقیر سی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا، یہ حدیث دھیان سے سننے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے اپنی ساری فکروں کو اکٹھا کر لیا، ساری سوچ، دن بھر کی سوچیں ساری اکٹھی کرنی اس انسان نے، اور اکٹھی کر کے سب سے اوپر آخرت، فکر آخرت کو رکھ لیا، آخرت کی سوچ کو رکھ لیا، سب سے اوپر رکھ لیا۔ کاروبار کرتا ہے، اس کے دل میں فوراً خیال آتا ہے اگر ٹھگی ماری اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ساری سوچوں سے اوپر فکر آخرت ہے، اگر کسی کو دھوکہ دیا اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حساب ہوگا۔ جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر سودے کو بیچا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ کوئی بھی کام کرتا ہے، گھریلو کام، تجارت کا کام، سب سے پہلا نمبر آخرت کو دیتا ہے، یہ سوچتا ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے اپنی سوچ یہ بنا لی کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، اللہ اس کو دنیا کی ساری فکروں سے آزاد کر دے گا، سارے غموں سے آزاد کر دے گا۔ اللہ کہے گا تیرے گھر کی فکر بھی میری، وہ میں نے حل کرنی ہے، تجارت کی پریشانیاں میں حل کروں گا، بیماری کی پریشانیاں میں حل کروں گا، بس تیرا کام ہے فکر آخرت کو سب سے پہلا نمبر دینا۔ اور اس سے اگلا حصہ کیا ہے؟ جس انسان نے یہ نہ کیا، اس کے الٹ کیا، وَمَن تَشَبَّعَتْ بِهِ الْهُمُومَ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا، آخرت کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، دنیا کو آگے رکھ لیا۔ یہ میری تجارت ہے، اس کی فکر میں نے کرنی ہے، یہ گھر کے کام ہے، اس کی فکر میں نے کرنی ہے، یہ سارے معاملات میں نے حل کرنے ہیں، اس کے لیے جائز ہو ناجائز ہو کوئی پرواہ نہیں، میں نے شام تک 2000 کمانا ہے، جائز کا ہو ناجائز کا ہو کوئی پرواہ نہیں، حلال کا ہو حرام کا ہو کوئی پرواہ نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جانے انجانے میں کبھی غور ہی نہیں کیا جو میں کھا رہا ہوں جائز ہے ناجائز ہے، جو میں کاروبار کر رہا ہوں جائز ہے ناجائز ہے، اس کی یہ فکر ہی نہیں ہے، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہے، بس سمجھتا ہے پیسہ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے، پیسہ آنا چاہیے، مقصد پیسے کو بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جس نے اپنا مقصد پیسے کو بنا لیا، اللہ تعالیٰ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یبال اللہ، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پہلے انسان کے متعلق فرمایا اس کی دنیا کی ساری فکریں ہم خود حل کریں گے، اور دوسرے کے متعلق فرمایا لم یبال اللہ، اللہ کو تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فی ای اودیتہ ہلاکا، جہاں مرضی جا کر مر، اللہ کو تیری پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ شکوہ ہے نا کہ اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں، علاج نہیں ہو رہا، بیماری سے شفا نہیں مل رہی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہیں اس حدیث کے مصداق تو نہیں بنے ہوئے۔ ہم نے فکر دنیا کو بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمانے جتنی مرضی دعائیں مانگ، جو مرضی کر، لم یبال اللہ، کوئی پرواہ نہیں ہے تیری۔ تو دعاؤں کی بات کر رہا ہے، جہاں مرضی جا کر مر، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔
فی ای اودیتہ ہلاکا، جہاں مرضی جا کر مر، اللہ کو تیری کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پرواہ اس شخص کی کرے گا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی پرواہ کرے گا، جو اللہ کو وقت دے گا، اللہ کی ذات کو اہمیت دے گا، اللہ کی ذات کو مرتبہ اور مقام دے گا، اللہ اس کی پرواہ کرے گا۔ جسے اس بات کی سوچ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، جیسے بھی ہے پیسے آئیں بس، کوئی بات نہیں، خیر ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا حلال کے ہیں، حرام کے ہیں، جائز کے ہیں، ناجائز کے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں بس ٹھیک کر رہا ہوں، میرا کام ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، آ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، تو لم یبال اللہ پھر پرواہ نہیں کرے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے والی حدیث ہے یہ، تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریں، کہیں اس حدیث کے مصداق تو نہیں بنے ہوئے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، 2-4 سال ہو گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی، کہیں میں نے اپنی سوچ دنیا تو نہیں بنائی ہوئی؟ اگر بنائی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے تیری، جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے۔ اس لیے محترم بھائیو، سوچ بنے گی تو آدمی تیاری کرے گا نا آخرت کی۔ جس کی آخرت کی سوچ ہی نہیں ہے وہ تیاری کیا کرے گا؟ جو تیاری کرے گا اس کا نتیجہ نکلے گا، کامیاب وہ ہوگا۔ ایک بچے نے امتحان کی فکر ہی نہیں ہے، اسے نہ فکر ہے نہ تیاری کی، تو نتیجہ زیرو۔ جس کو فکر ہوتی ہے وہ تیاری کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، نتیجہ پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو فکر ہوگی، تیاری کریں گے نتیجہ نکلے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب کیا کریں جی، ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، کیا کریں جی، قرآن کی تلاوت کو دل نہیں کرتا، دل ہی نہیں کرتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہوتا ہے لیکن دل نہیں کرتا۔ اور محترم بھائیو، اگر دل نہیں کرتا، کبھی قرآن کھولیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انسان اپنے آپ کو ذرا جھنجھوڑ کر دیکھیں، ختم اللہ علی قلوبہم تو نہیں ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اللہ نے دل پر مہر لگائی ہو، اگر اللہ نے دل پر مہر لگا دی ہے پھر دل کیسے کرے گا؟ پھر دل نہیں کرے گا، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جب اللہ مہر لگا دے پھر دل تو ہوتا ہے سمجھ سے خالی ہوتا ہے۔ اور ایک اور آیت سناؤں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا اے ابن آدم، اگر تیری نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں، تیری بغاوتیں حد سے بڑھ گئیں، کیا یہ بغاوت نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہو اور ہم مسجد میں نہ آئیں؟ کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تیری نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں، بغاوتیں حد سے بڑھ گئیں، تو یاد رکھ لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر توفیق نہیں ملتی۔ بندہ کہتا ہے میں مسجد میں نہیں گیا، میں نے بڑا تیر مار لیا، تو نے تیر نہیں مارا، اللہ نے توفیق کھینچ لی ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا مسجد میں جانے کو، ذرا غور کر، تیری نافرمانیوں کی وجہ سے کہیں اللہ نے تجھ سے توفیق تو نہیں کھینچ لی؟ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب ہمارے نصیب میں ہدایت ہوگی نماز پڑھ لیں گے۔ اچھا، اس کا الزام بھی لوگ اللہ کی ذات پہ نعوذ باللہ ڈالتے ہیں، یعنی آسان لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے تو مجھے ہدایت نہیں دی۔ اپنی نافرمانیاں، اپنی کوتاہیاں اور نعوذ باللہ ملبہ اللہ کی ذات پہ، یعنی انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، جبکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور تو میری طرف آ تو صحیح، جو میری طرف آئے گا میں اسے ہدایت دوں گا۔ اللہ کے گھر میں تو آئے نا، مسجد میں آئے نا، سجدہ اللہ کے سامنے کرے نا، اور بندہ کہے میرے نصیب میں ہوگی، تو پھر کیسے نصیب میں ہوگی؟ اللہ کا تو یہ واضح اصول ہے قرآن میں، فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو آئے گا ہدایت مل جائے گی، جو نہیں آئے گا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جو دور رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ دور ہی، جو اپنے دل کو ٹیڑھا کرے گا، زنگ آلود کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تجھے زنگ مبارک،
تو نہیں سیدھا ہونا چاہتا تو نہ صحیح، جو سیدھا ہونا ہی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہاں جو آئے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے۔ محترم بھائیوں، دنیا میں سب سے بڑی عمر جس انسان کی ہوگی، مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 1500 سال کے لگ بھگ انسان کی عمریں گئی ہیں، 1500 سال تک۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بعض لوگوں کی عمریں دنیا میں ایسی بھی آئی ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زندہ تھے تو اب بھی ہیں، اتنی بڑی عمریں بھی دنیا میں لوگوں کی رہی ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تو تبلیغ کی ہے، تو ان کی عمر کا اندازہ لگائیں کتنی ہوگی۔ بچپن گزارا ہے، پھر نبوت ملی، پھر اس کے بعد تبلیغ شروع کی، تو کم از کم 1000 سال سے اوپر لوگوں کی زندگیاں تھیں اس دنیا میں۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے بندے کو جس نے 1000 سال، 1200 سال، 1300 سال، 1400 سال، 1500 سال تک، 1600 سال تک زندگی بسر کی ہوگی، اللہ اس سے سوال کرے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے بندے دنیا میں کتنا عرصہ گزار کر آئے۔ اب دنیا میں تقریباً کم و بیش 1600 سال زندگی بسر کرنے والا جب وہ آخرت کی جھلک دیکھ چکا ہوگا، ایک پردہ ہے نا ہمارے درمیان، اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کے درمیان صرف ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ موت کے ذریعے زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جس انسان نے آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہوگا اور اس کی عقل ٹکانے آ چکی ہوگی کہ اب میرے سامنے ایسا دن ہے جو 50,000 سال کا دن ہے، اور میرے سامنے ایسی زندگی ہے جو ختم ہی نہیں ہوگی، ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال گزر جائیں گے، ارب سال بھی گزر جائے گا، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ انسان کی عقل حیران ہو جائے گی، عقل ٹکانے آ گئی۔ اب اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو خربوں سال عذاب ہوتا رہے گا، ختم زندگی ہوگی ہی نہیں۔ دنیا کی تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے نا، آخرت تو ختم نہیں ہوگی۔ انسان کی عقل ٹکانے آ جائے گی، اے افسوس کرے گا۔ اللہ ایسے انسان سے پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، دنیا میں کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو؟ اب حقیقت سے پردہ اٹھا ہوا ہے۔ اور محترم بھائیوں، دنیا کا ظالم ترین انسان فرعون، اللہ نے تھوڑی سی جھلک دکھلائی اسے مرنے سے پہلے، تھوڑی سی۔ اس نے کیا کہا؟ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ظالم ترین انسان، ہزاروں بچوں کا قاتل، ایک جھلک رب تعالیٰ نے آخرت کی دکھلائی ہے، موت کی، موت کا فرشتے دکھلائے لمحے کے لیے، تو کیا کہتا ہے؟ ربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ محترم بھائیوں، اگر کوئی انسان صرف یہ بات سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا، بالفرض اگر ایسا ہو جائے، دنیا کا ظالم ترین انسان ہو، سب سے بڑا ظالم ترین انسان ہو، اللہ اس کو 2 زندگیاں دے دے، ویسے تو کسی کو ملنی نہیں، لیکن فرض کر لیں، بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کے ظالم ترین انسان کو اگر اللہ تعالیٰ 2 زندگیاں دے دے، ایک زندگی اسے ملی، تھوڑی دیر کے لیے موت آئی، اللہ نے آخرت دکھلائی، پھر دوبارہ زندگی دے دی۔ اور محترم بھائیوں، جس انسان نے لمحہ بھر کے لیے آخرت کو دیکھ لیا، دوبارہ زندگی ملنے پر ساری عمر سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، ساری عمر کے لیے سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ لمحہ بھر کے لیے اگر وہ آخرت کو دیکھ لے، دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم سجدے میں گر جائے گا، اور انسان وہاں پہ کہے گا نا، اے اللہ ایک موقع دے دے، اور اے اللہ ایک موقع دے دے، اے اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، یہ قرآن کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، اے اللہ ایک موقع دے دے، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، تیری بندگی کروں گا۔ وہ موقع آج ہمارے پاس موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ
تقریباً 1500 سال زندگی بسر کرنے والے سے پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، وہ کیا کہے گا؟ لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ 1500 سال نہیں، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، اللہ بس اتنی سی زندگی بسر کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دن کی بات کر رہا ہے؟ آخرت کا منظر اتنا سخت ہے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، دن تو دور کی بات ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے، صبح کا کچھ حصہ یا شام کا کچھ حصہ، شام کا کچھ پہر یا صبح کا کچھ پہر، بس مختصر سی زندگی ہے یہ۔ بس یہ جو ہمارے ہاں یہ جو تقریباً 100 سال تک عمومی طور پر ہمارے ہاں زندگی چلے جاتی ہے، تو یہ 100 سال کی زندگی بھی آخرت کے مقابلے میں صبح کا کچھ حصہ۔ بندہ کہتا نا بیٹھو میں ابھی آیا، بس وہ جو ابھی آیا ہے نا وہ اتنی سی زندگی ہے بس۔ وہ ایک بندہ تھا نا، دو لوگ، یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے، دو دوست تھے، ایک نے کہا بس بیٹھ میں ابھی گھر سے آیا، گھر گیا روح قبض ہو گئی، بس ابھی آیا ابھی فوت ہو گیا۔ آخرت کے مقابلے میں بس دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے، ابھی آیا والی، بس ابھی آیا، زندگی صرف اتنی سی ہے، اور اتنی سی زندگی وہ بھی ہم اللہ کو نہ دیں۔ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں دے دیے، اور ہم سے کیا کہا؟ صرف 1.5 گھنٹہ دے دو۔ 5 نمازوں کے لیے صرف 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اگر کوئی زیادہ خشوع خضوع سے پڑھنا چاہے یا دور سے آتا ہے 2 گھنٹے کر لیں۔ 24 گھنٹے اللہ نے زندگی ہم کو دی، اللہ نے دی ہے نا، اللہ چاہے تو ابھی سانسیں قبض کر لے۔ 24 گھنٹے اللہ نے دی اور کہا 1.5 سے لے کر 2 گھنٹے مجھے واپس دے دو، اور پھر کیا اللہ کو دینے؟ نہیں، اللہ کی ذات کو تو نہیں چاہیے، ہم نے اپنے لیے دینے، اپنے فائدے کے لیے دینے۔ اللہ کو تو ہماری نمازوں سے کوئی غرض نہیں، حدیث قدسی ہے سارے بندے نیک ہو جائیں عبادت کر لیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق تو ہمیں پڑتا ہے۔ تو ہم پھر بھی وہ تھوڑا سا لمحہ بھی، وہ 1.5 گھنٹہ بھی اللہ کو نہ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے چٹائی کے اوپر، یہ دنیا کی حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھاتے دنیا سے چلے گئے۔ چٹائی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ چٹائی پہ سوئے ہوئے ہیں، آپ کائنات کے انبیاء سرور کائنات چٹائی پہ سوئے، جسم پہ چٹائی کے نشان پڑے ہوئے۔ کہا اللہ کے رسول ہمیں حکم کریں ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بستر کی بات کرتے ہو؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں دنیا کی حقیقت کھول کر بیان کی، فرمایا تم چٹائی کی بات، بستر کی بات کرتے ہو؟ وہ مجھے دنیا سے کیا غرض، میں تو دنیا کو اتنا سا سمجھتا ہوں جس طرح ایک سوار گھوڑے پر سفر کر رہا ہو، تھک گیا، ایک درخت کے سائے نیچے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے اس نے درخت کا فائدہ حاصل کیا ہے، سائے کا فائدہ حاصل کیا ہے، اور میں بس اتنی تھوڑی دیر کے لیے دنیا کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اب جو درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کہے گا یہاں نرم گرم بستر ہوں، اور میں تو دنیا کو ایسا سمجھتا ہوں، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں لوگ۔ اللہ بتائیں کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں خبر دیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، ہنر دیا، سب کچھ دیا، اور اللہ کی ساری نعمتیں دنیا میں انہوں نے ضائع کر دیں، حصول دنیا میں ضائع کر دیں، دنیا کی لالچ میں ضائع کر دیں۔ فرمایا اعمال کے لحاظ سے سب سے بڑا خسارے میں، گھاٹے میں یہ شخص ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں دنیا کمائیں ضرور، کوئی حرج نہیں ہے، کبھی مومن بہتر ہوتا ہے کمزور مومن سے، مالدار بندہ بہتر ہے غریب سے، فقیر سے۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا کی ہرس غلط ہے، لالچ غلط ہے، اور یہ لالچ انسان کو آخرت کی فکر سے دور کرتی ہے۔
جو انسان دنیا کا لالچی بن جائے گا دنیا بھی اس کی تباہ ہوگی اور آخرت بھی اس کی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے محترم بھائیوں 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 5 نمازوں کے لیے خدا را وقت ضرور نکالا کریں۔ ہم اللہ کو وقت دیں گے، یہی وقت کل قیامت کے دن اعمال کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا، پھر انسان کہے گا اے کاش تھوڑا سا وقت میں اور دے لیتا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت آخرت کی فکر اور سوچ رکھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائیو، ایک بات تو یہ ہے، جس طرح کہ پچھلے جمعہ کے اندر بھی عرض کی تھی، یہ ہمارا کولر ہے جو آپ نے دیا تھا وہ الحمدللہ اس پر لگا دیا گیا ہے۔ ابھی اس پر اور اخراجات باقی ہیں، جنہوں نے دیا ہے اللہ ان کا قبول کرے، اور جو میرے بھائی ابھی رہتے ہیں وہ بھی اس کولر کے فنڈ میں ضرور شامل ہوں تاکہ یہ کولر جو ہے وہ تعمیر ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری ایام ہے۔ ان ایام میں ایک کام بڑا ضروری ہے کرنے والا، اور وہ ہوتا ہے صدقۃ الفطر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، ہر بندے پر فرض ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ عید کے چاند سے پہلے پیدا ہو جائے اس پر بھی صدقۃ الفطر لازم ہے، لازم ہے۔ ایک تو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، ہر آدمی نے کرنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رمضان کے آخری ایام میں کرنا ہے، یعنی آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں۔ رمضان کے آخری ایام میں 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 4 دن پہلے صدقۃ الفطر کا آغاز کر دینا چاہیے۔ اور اس کی جو حد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کی ہے وہ ہے عید کی نماز سے پہلے۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ لوگ مسجدوں میں عید کی نماز کے لیے نکلیں، اس سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا ہے، یہ اس کی آخری حد ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ عید والے دن سورج نکلنے سے پہلے آپ نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اور اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طہرۃ للصائم، بندے نے روزے رکھے ہوتے ہیں، انسانی ناطے سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، روزوں کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد طعمۃ للمساکین ہے، مسکینوں کا کھانا ہے، تو مسکینوں کا چونکہ کھانا ہے اس کے لیے انسان کو پہلے دینا بھی چاہیے۔ یہ ہم اناج کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، نقدی بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ جو کھجوریں، منقع، کشمش، جو یہ چیزیں بطور نقدی کے بھی استعمال ہوتی تھیں۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی گاؤں میں، دیہات میں اب بھی ٹوپے چلتے ہیں، گندم کا ٹوپا، اس زمانے میں بھی اسی طرح ٹوپے ہوتے تھے، تو بطور نقدی کے وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے۔ تو موجودہ زمانے کے حساب سے، اب معاشرے کے حساب سے 300 روپیہ فی کس آدمی اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے جتنے افراد ہیں فی کس آدمی 300 روپے کے لحاظ سے صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ضرور ادا کرے۔ اور یہاں میں یہ بات کہوں گا، اس وقت ہمارے صدقۃ الفطر کی سب سے زیادہ ضرورت غزہ کے مسلمانوں کو ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی آج سے ہی، یہ باہر نماز کے بعد لوگ کھڑے ہوں گے، ساتھی کھڑے ہوں گے، اپنا صدقۃ الفطر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جمع کروا کے جائیں۔ اور ہم میں سے ہر آدمی کو، ہم سے زیادہ وہ ضرورت مند ہے، ہمارے پاس گھر ہے، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہم کر سکتے ہیں کم از کم اپنا صدقۃ الفطر تو ہم ان کو ضرور دیں۔ تو ہم میں سے ہر آدمی اس نے صدقۃ الفطر نکالنا ہے، اور اس دفعہ کا صدقۃ الفطر ہر آدمی کوشش کرے کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے نام کرے اور ان کے فنڈ کے اندر جو ہے وہ جمع ضرور کروائے۔ اور اسی طرح آخر میں بات یہ ہے، دعا کریں۔ بہت سے لوگوں نے دعا کا کہا ہے، جو مریض بیمار پریشان ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرما، جو باقی ایام رہ گئے ہیں
اے اللہ ان میں بھی ہمیں مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عبادت کرنا بھی کام ہے اور اللہ قبولیت کی دعا بھی ہم کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، جو صدقہ و خیرات کیا ہے، جو نماز روزوں کا اہتمام کیا ہے، جو تلاوت قرآن کی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اور اے اللہ جو کمزور ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی خصوصی مدد فرما، ان کے مالی حالات جو ہیں وہ ٹھیک فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔